آج تو کچھ اس انداز کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جیسے تصوف نام ہے کسی افیون کا، کسی نشہ آور چیز کا، جیسے تصوف نام ہے بینڈ باجے کا، طبلہ و سارنگی کا، قوالیوں کا، رقص و سرود کا اور نغمے کا، موسیقی کا نام ہے تصوف۔ اور صوفی لفظ بول کر مراد لیے جاتے ہیں وہ لوگ، وہ نامرد لوگ، وہ ملت فروش لوگ، وہ ضمیر فروش لوگ جو چند پیسوں کے عوض ظالموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، منافقوں کا کردار ادا کرتے ہیں، مخبروں کا اور جاسوسوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ تو صوفی تو کیا، مسلمان تو کیا، انسان کہے جانے کے بھی مستحق نہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کن صوفیوں کا نام لیتے ہیں یہ لوگ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو صوفیوں کا نام کبھی لندن میں لیتے ہیں، کبھی دلی میں لیتے ہیں، بین الاقوامی کانفرنسوں میں کہتے ہیں صوفی 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 صوفی۔ تم جانتے ہو اس ملک کے سب سے بڑے صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کو، ان کی بہادری اور بے نیازی کو؟ تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ آؤ ہم تم کو تاریخ پڑھائے۔ تم بھول گئے وہ واقعہ، تم کو شاید پڑھنے کو نہیں ملا۔ تم نے مس شدہ تاریخ پڑھی ہے اگر پڑھی ہے تو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چائے بیچنے کے زمانے میں پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ ہمیں ہمدردی ہے، اور اگر علم کی کمی ہے تو علم کو دور کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ۔ ہم سبق پڑھائیں گے تاریخ کا، ہم بتائیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ۔ بھول گئے وہ واقعہ جب ایک غریب شخص کی نوکری دلانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کو، راجپوت راجہ اور بادشاہ پرتھوی راج چوہان کو ایک سفارشی خط لکھا تھا۔ یہ اللہ والے، یہ صوفی کبھی اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، داماد کے لیے کوئی حکومت سے مدد نہیں مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس کوئی غریب، بے روزگار، لاچار شخص آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کی بات تو سرکار نہیں ٹالے گی، ایک چٹھی لکھ دیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک کاغذ پر چند سطریں لکھ کر پرتھوی راج چوہان کو بھیج دیں۔ پرتھوی راج چوہان اجمیر کا راجہ تھا، اور اجمیر پورے اس ملک کا پائے سلطنت تھا، مضبوط ترین راجہ تھا۔ پرتھوی راج چوہان کے ہاتھ میں وہ پرچہ جب پہنچا تو اس نے اس پرچے کو پڑھا، اور پڑھ کر غصے میں آنکھ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے فقیر، یہ ہے کون جس کی ہمت ہوئی کہ وہ مجھے خط لکھ رہا ہے؟ یہ ہے کون جس کی یہ ہمت ہوئی؟ قاصد نے کہا کہ سرکار، کوئی درویش ہے جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اور وہ اجمیر کے باہر آ کر پڑاؤ ڈال کر پڑا ہے، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں لگا رہتا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خط کو پاڑ کر پھینک دیا، ٹکڑے کر دیے، اور اس شخص سے کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے نہیں کرتا، اس لیے کہ تم یہاں کے ایک باشندے ہو، خبردار آئندہ میرے پاس کسی کی چٹھی لے کر آنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ کانپتا رہا اور واپس چلا گیا۔ کسی طرح واپس پہنچا حضرت خواجہ کے پاس، اور کہاں جا کر کہ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بتایا
کہ نوکری تو کیا ملتی، میری جان ہی بچ گئی، آپ کے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اب اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دیجئے۔ تاریخ گواہ ہے، اے صوفیت کا نام لینے والے پڑھو، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر وہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت جو بار بار مختلف قسم کے راجوں مہاراجاؤں کے حملوں کے باوجود کسی طرح تسخیر نہیں ہوتی تھی، آئندہ خواجہ ابو محمد چشتی کے اشارے پر شہاب الدین غوری کے ایک حملے کے بعد چکنا چور ہو گئی اور ملک کی تاریخ بھی بدل گئی، ملک کا جغرافیہ بھی بدل گیا۔ ان اللہ والوں کو، اصلی صوفیوں کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے اللہ والوں کے دل کو دکھایا اور کسی ایک اللہ والے نے کسی وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا چھپائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تم نہیں جانتے کہ صوفی کسے کہتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ صوفیوں کی تاریخ کیا ہے، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ ان کی وابستگی، ان کے دل کا درد تم نہیں جانتے۔ تم نے اس زمانے کے کچھ بگڑے ہوئے صوفیوں کو شاید دیکھا ہو جو سوائے مزاروں کو بیچنے کے اور بزرگوں کی کارناموں کو فروخت کرنے کے اور ایک گندا کاروبار کرنے کے، ان کا کیا لینا دینا تصوف سے؟ ان کی تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہاں تہجد اور کہاں اشراق اور کہاں اوابین۔ ہمارے اس ملک کی آزادی کی لڑائی کے لڑنے والے جتنے اکابر تھے سارے کے سارے اصلی صوفی تھے۔ تم بھول گئے سید احمد شہید کو؟ انگریزوں کے خلاف لڑائی کس نے لڑی تھی؟ انگریزوں کے خلاف لڑائی کیا طبلہ و سارنگی اور قوالی والوں نے لڑی تھی؟ سید احمد شہید سے بڑھ کر بھی کوئی صوفی اس آسمان کے نیچے تھا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید، مولانا عنایت اللہ کاکوروی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا معین الدین اجمیری، مولانا نور محمد جنجانوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی۔ لوگ نہیں جانتے کہ محمد علی اور شوکت علی برادران یا حضرت مرزا مظہر جان جاں نے ان کی ماں کی تربیت کی تھی۔ ان کی ماں نے وہ جو مشہور شعر کہا تھا جو تحریک خلافت اور تحریک آزادی کے موقع پر ہر شخص کی زبان پر تھا کہ بولی ماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس ماں کے اندر ملک کی اور انسانیت کی اور غریبوں کی محبت کس نے ڈالی تھی؟ یہ یقیناً اس وقت کے سب سے بڑے صوفی حضرت مرزا مظہر جان جاں کی توجہات اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ کیا چیز ہے تصوف؟ دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے، مظلوموں کا درد دے دیتی ہے، حق گوئی اور بے باکی کی جرت دے دیتی ہے۔ سچا صوفی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ سچے صوفی کے اندر اللہ کے سوا نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کی محبت ہوتی ہے۔ سچا صوفی سولی پہ لٹکتے وقت پھانسی کے پھندے کو چوم کر یہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نہیں پڑھی تم نے امیر عبد القادر کی تاریخ؟ الجزائر میں فرانسیسیوں سے الجزائر کو آزاد کرانے کا کام کس نے کیا تھا؟ کیا یونیورسٹی کے پروفیشنلز نے کیا تھا؟ کیا سائنسدانوں نے کیا تھا؟ کیا ڈاکٹروں اور انجینئروں نے کیا تھا؟ امیر عبد القادر الجزائری سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت، انہوں نے قیادت کی تھی اور برسہ برس ایک لمبی جنگ لڑ کر
فرانس کو، الجزائر کو فرانسیسیوں سے آزادی دلائی تھی۔ روس میں مشائخ صوفیہ نے جو قربانیاں دی ہیں، میرا مشورہ ہے بہت احترام کے ساتھ، میں کسی طرح کی بے احترامی نہیں کرنا چاہتا، ملک کا لیڈر ملک کے تمام شہریوں کے لیے قابل احترام ہوتا ہے، اس کو ایک ایک بات سوچ سمجھ کر بولنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام شہریوں کے اندر ملک کے حکمراں کا وقار بڑھے نہ کہ گھٹے۔ یہ پیغام نہیں جانا چاہیے ہماری نوجوانوں کو، یہ پیغام نہیں جانا چاہیے ہمارے طلبہ اور طالبات کو کہ ہمارے ملک کے اس وقت بڑے سے بڑے وزیر بھی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس سے قانون کے نافذ کرنے میں ان کو دشواری پیدا ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا وقار، ان کا ادب محفوظ رہے، اور انہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ملک میں سب بے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ ملک میں کچھ لوگ ہیں جو تاریخ کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ ہنسی اڑائیں گے لوگ، مذاق اڑائیں گے لوگ، اور ہم کو نہیں اچھا لگے گا۔ جب روس میں زار کے خلاف استعمار کا انقلاب کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اس وقت وہ زبردست قربانیاں دی تھیں؟ امام منصور ایک بہت بڑے شیخ طریقت تھے، صاحب دل، صاحب نسبت بزرگ تھے، جنہوں نے سن 1785 میں غریب عوام کو منظم کیا اور اس زبردست ظلم سے چھٹکارا دلانے کی ایک بہت مثالی قسم کی کوشش کی۔ شیخ محمد آفندی روس کے مشائخ میں ایک اور بہت عظیم الشان شخصیت گزری ہے، جن کی قربانیاں اور جن کے شاگردوں کی قربانیاں بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ امام شامل، جنہوں نے بعد میں آ کر اس جد و جہد آزادی کا جھنڈا اٹھایا، امام شامل ان شیخ محمد آفندی کے مرشد تھے، کے مرید تھے، ان کے خلیفہ و مجاز تھے۔ بلا شبہ امام شامل کو اپنی آخری جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ایک شمع روشن کر کے گئے، ایک جذبہ بعد میں آنے والوں کو دے کر گئے، اور ان کے بعد سلسلے قادریہ کے ایک اور شیخ طریقت تھے جنہوں نے شمالی قفقاز میں ایک زبردست جد و جہد کی۔ 1860 کی پہلی دہائی میں روسی فوج نے ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کی تھی، لیکن پھر 1877 میں ایک اور مرتبہ اسی سلسلے کے لوگوں نے عوام کو، غریب عوام کو، دبے کچلے لوگوں کو ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کی جرأت مندانہ کوشش کی۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ملک شام کی جنگ آزادی کی قیادت خاندان حبنکہ کے مشائخ نے کی تھی۔ میں ان خاندان کے مشائخ کا شاگرد ہوں۔ شیخ حسن حبنکہ سے میں نے علمی استفادہ کیا ہے۔ اس خاندان کے سینکڑوں مشائخ تھے، علماء تھے، بہت بڑے بڑے اکابرین تھے، جنہوں نے شام کی جنگ آزادی میں قربانیاں دی تھیں۔ الجزائر کی جنگ آزادی میں فرانسیسی کمانڈر نے، فوج کے آرمی چیف نے جن شہداء کا 60 فٹ کا سروں کا مینار کھڑا کیا تھا، وہ شہداء سب کے سب اہل اللہ اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تصوف بزدلی نہیں سکھاتا، تصوف جانماز پر بیٹھے رہنا نہیں سکھاتا، تصوف مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، تصوف حق گوئی سکھاتا ہے، تصوف جرأت اور بہادری سکھاتا ہے، تصوف انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک بے چینی اور اضطراب دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز اصلی بھی ہو سکتی ہے اور کھوٹی بھی ہو سکتی۔ آپ کی بیوی کی سونے کی انگوٹھی اصلی بھی ہو سکتی ہے اور جعلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مسلمان اصلی بھی ہو سکتا ہے، کھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صوفی اصلی بھی ہو سکتا ہے، کھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کھوٹے سکے کو لے کر تمام اصلی سکوں کے بارے میں اسی طرح کی رائے قائم کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔
ہمارے اگر ہم دور کیوں جائیں، ہمارے اسی ملک میں خاص طور پر ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں، مخلصانہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر وہ اس ملک کی آزادی کی تحریک کے چلانے والے اور ہمارے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینے والوں کے ناموں کی فہرست پر نظر تو ڈالیں۔ انہیں تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے جو انگریزوں کے مخبر تھے، جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی، جنہوں نے انگریزوں سے معافی نامہ لکھا، آئندہ عہد و پیمان کیا کہ ہم حکومت برطانیہ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، جو پھانسیوں کے پھندوں پر چڑھے۔ شاملی کے میدان میں ایک دفعہ جا کر دیکھیں، حافظ ضامن شہید جہاں شہید ہوئے، جہاں توپ خانہ انگریزوں کے توپ خانے سے توپ کو کھینچ کر لانے میں کامیاب ہوئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، جہاں حضرت نانوتوی کے سر پر گولی چلائی گئی، جہاں حضرت گنگوہی کی گود میں حافظ ضامن شہید نے آخری سانس لی۔ کون لوگ تھے یہ؟ کیا یہ ان کے علاوہ بھی کوئی صوفی اس ملک میں تمہیں نظر آتی؟ یہ اعلیٰ درجے کے تصوف کے امام لوگ تھے۔ کون تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن؟ ان سے بڑا بھی کوئی صوفی تھا؟ کون تھے مولانا محمد علی مونگیری؟ کون تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی؟ کون تھے مولانا عبد الباری فرنگی محلی؟ کون تھے مولانا مفتی کفایت اللہ؟ کون تھے مولانا اشرف علی تھانوی؟ کون تھے مولانا حسین احمد مدنی؟ کون تھے مولانا احمد علی لاہوری؟ کون تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری؟ کون تھے مولانا فضل حق خیر آبادی؟ کون تھے مولانا جعفر تھانیسری؟ کون تھے مولانا عنایت اللہ کاکوروی؟ کون تھے مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی؟ کون تھے یہ لوگ؟ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ۔ تصوف اور صوفیوں کو چند پیسوں میں، جھوٹے صوفیوں کو چند پیسوں میں خرید کر، اور تصوف اور صوفیوں کو نہیں، اسلام کو نہیں، ہندوستانیت کو، اس ملک کی شہریت کو بیچ کر جو لوگ دلالی کر رہے ہیں ظالموں کی، ان کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اصلی صوفی ہیں؟ کون تھے مولانا عبید اللہ سندھی؟ کون تھے مولانا معین الدین اجمیری؟ کون تھے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی؟ کون تھے حکیم محمد اجمل خان؟ کون تھے سید سلیمان ندوی؟ کون تھے شبیر احمد عثمانی؟ کون تھے مفتی محمد شفیع دیوبندی؟ کون تھے مولانا الطاف حسین حالی؟ کون تھے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی؟ کون تھے مولانا سبحان الہند مولانا احمد سعید دہلوی؟ کون تھے مولانا محمد الیاس کاندلوی؟ کون تھے مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی؟ کون تھے نواب محسن الملک؟ کون تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی؟ کون تھے مولانا قاری محمد طیب؟ کون تھے مولانا محمد منظور نعمانی؟ کون تھے مولانا سید منت اللہ رحمانی؟ یہ سب تصوف کے سلسلوں کے عظیم آفتاب و ماہتاب تھے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کی آزادی میں اور ملک کی آزادی کے بعد آزادی کے محفوظ رکھنے میں پورے ملک کے شہریوں کی قیادت کی۔ کیوں پہنچے تھے گاندھی جی؟ جن کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی کے بندرگاہ پر پہنچے تھے۔ وہ کون بندہ تھا؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو انگریزوں کی 4-5 سال کی قید گزار کر مالٹا کی جیل سے آئے تھے اور گاندھی استقبال کرنے پہنچے تھے۔ کیا وہ صوفی تھے یا بینڈ باجا بجانے والے اور مزاروں کی چادر بیچنے والے اور خالی ناچ کر گانے کرنے والے اور رقص و موسیقی کرنے والے لوگ صوفی ہیں؟ ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے کا وقت آیا ہے۔ ہر میدان میں آئندہ آنے والے دنوں میں سچ واضح ہو کر رہے گا اور جھوٹ بے نقاب ہو کر رہے گا، مگر اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں، جو دل سے مانتے ہوں کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ چکی ہو، جو اللہ کو اپنی منزل مقصود بنا چکے ہوں۔